تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان میں کا ماہر اور حاذق آدمی وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کرتا ہے کہ پیدا کرنا، روزی دینا، کائنات کا نظام چلانا یہ صرف اللہ کرتا ہے۔ تو شیخ آگے کہہ رہے ہیں فلا خیر فی رجل جہال الکفار اعلم منہ بمعنی لا الہ الا اللہ، تو اس آدمی میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ بہت صحیح کہا، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جو جاہل کفار بھی جس سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے تھے۔ ہم شرح پڑھیں گے، شاید آج نہ ہو اگلے درس میں آئے، کہ آپ کو ایسی روایتیں اور ایسے واقعات ملیں گے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس شخص کو ابو جہل کہتے ہیں ہم لوگ، اللہ کے رسول نے کہا ابو جہل، جہالت والا، ہاں، وہ لا الہ الا اللہ کا معنی جو سمجھتا تھا آج بہت سارے مسلمان نہیں سمجھتے، اور شیخ نے جو کہا بالکل بجا کہ بعض حاذق بھی نہیں سمجھتے۔ ہاں، ابو جہل یہ مانتا تھا نا پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ابو جہل یہ مانتا تھا نا روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہوتا تو ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا کیا؟ وہ کہتا ہم بھی تو مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، زندگی موت دینے والا اللہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان سے پوچھو تو یہ جواب دیں گے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا اللہ کے کلام میں ہے۔ تو اگر ابو جہل بھی لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب سمجھتا کہ روزی دینا، پیدا کرنا، تدبیر کائنات اللہ کا کام ہے اور کوئی نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ کا یہ معنی اگر مانتا تو اللہ کے رسول سے لڑتا ہی نہیں، مخالفت کرتا ہی نہیں، کیونکہ وہ بھی یہ مانتا تھا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی تفسیر ہے جو ابو جہل مانتا تھا، تو پھر جھگڑا کیوں ہوا؟ تو یا تو آپ غلط ہیں یا ابو جہل غلط ہے۔ ہاں، کہا کہ اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کے معنی کو اتنا بھی نہیں جانتا جس سے زیادہ جاہل کفار جانتے تھے۔ شیخ محمد عبد الوہاب ہی کی عبارت ہے یہ، آگے وہ کہتے ہیں کہ اذا عرفت ما قلت لک، میں نے جو بات بیان کی، جب تم یہ بات سمجھ گئے، اب تک جو بیان کی کہا اس کو جان لیا، ہاں، اس کو دل کی معرفت کے ساتھ دل سے آپ نے جان پہچان لیا، سمجھ لیا، اور اللہ کے ساتھ شرک کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھ لیا۔ لا الہ الا اللہ توحید اور اس سے متعلقہ جو امور میں نے بیان کیے کہ کفار مکہ کیا مانتے تھے، اللہ کے رسول کیا منوانا چاہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس توحید کے نہ ماننے کی وجہ سے ان سے جنگ کی، مخالفتیں مول لے لی، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لیا، اور اس کی جو ضد ہے شرک کو، اس کو بھی جان لیا، وہ شرک جس کے بارے میں اللہ کا صاف صاف ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا، اس کی بخشش نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اگر شرک اکبر کا ارتکاب کر کے کوئی آدمی مر گیا تو وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا، جہنم سے باہر نہیں آئے گا، جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا، ہاں، وَعَرَفْتَ دِينَ اللَّهِ، اور آپ یہ جان گئے، جب شیخ محمد عبد الوہاب کہہ رہے ہیں آگے کہ آپ یہ جان گئے کہ اللہ کا وہ دین جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، جو دے کر رسولوں کو بھیجا، ان کے اول سے لے کر آخر تک، پہلے رسول سے لے کر آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین لے کر انبیاء کرام اور پیغمبر آئے، اللہ نے بھیجا، الذی لا یقبل اللہ من احد دینا سواہ، جس کے علاوہ، انبیاء کے اس دین کے علاوہ اللہ کسی سے بھی دوسرے دین کو قبول نہیں کرے گا۔ بتائیے اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کو جو اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانے کو ہلکی پھلکی بات سمجھ رہے ہیں، ہاں، ماحول کے اثر سے سارے مذہب کو سچا کہنے کی بات کہتے ہیں، یہ بالکل سچی بات، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور یہی اسلام تمام انبیاء نے پیش کیا، بنیادیں سب کی ایک ہی ہے۔ اس دین کے، انبیاء کے اس دین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی دین قبول نہیں کرے گا، اس کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی۔ وَعَرَفْتَ مَا أَسْبَغَ، اب یہ ساری باتیں جاننے کے بعد جب تم یہ جان لوگے کہ اکثر بیشتر لوگ آج اس معاملے میں اس بات سے کتنے جاہل ہیں، یہ بات جاننے کے بعد آج کا ماحول دیکھیے تو یہ جان لیں گے آپ کہ اکثر بیشتر لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے ناآشنا اور جہالت کا شکار ہے۔ جب تم یہ بات جان لوگے
تو افادکا فائدتین، یہ جانکاری تم کو دو فائدہ دے گی، دو بنیادی فائدہ، ضمنی طور سے اور بھی فوائد ہو سکتے ہیں، دو بنیادی فائدہ۔ پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ یہ جانیں کہ دیکھیے انبیاء کا دین یہ ہے، سچائی یہ ہے، لا الہ الا اللہ کی یہ اہمیت، یہ حقیقت اور اس کا یہ معنی ہے۔ کفار مکہ کس معنی میں موافق تھے، کس میں مخالف تھے، اس کی ضد شرک کیا ہے۔ ہاں، پھر آج لوگوں کا حال کیا ہے کہ لا الہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا معنی اتنا بھی نہیں سمجھتے جو کافر جو جاہل کفار سمجھتے تھے۔ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد تم کو دو فائدہ ملے گا۔ پہلی بات کیا؟ الفرح بفضل اللہ و برحمتہ۔ اگر ہم یہ جان لیں پڑھنے کے بعد تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہمیں خوشی حاصل ہوگی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، اس چیز پر چاہیے کہ لوگ خوش ہوں، ہاں خوشی میں محسوس کریں، ہاں کیونکہ یہ ان کی دنیا میں جو کچھ جمع کر رہے ہیں ان سب چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان اور کرم کہ آپ کو یا کسی بندے کو توحید کی معرفت حاصل ہو جائے، حق اور شرک کا علم حاصل ہو جائے، حق اور باطل کا، اور اپنے آپ کو اس معرفت کی بنیاد پر باطل سے، شرک سے بچا کر توحید کے حوالے کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جب یہ بات ہم جانیں گے اور یہ دیکھیں کہ انبیاء کا یہ دین تھا، ہاں اسی کی مخالفت کر کے لوگ اللہ کے مبغوض بنے، ہاں کو کافر مشرک کہلائے، اور آج بہت سارے لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھ رہی ہے، اور اللہ نے ہم کو اسے سمجھا دیا۔ یہ پہلے خوشی دے گی کہ ہم اللہ کی رحمت پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اس نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ اسی طرح دوسرا فائدہ وَأَفَادَكَ أَيْضًا الْخَوْفَ الْعَظِيمُ، کہ اسی طرح یہ معرفت آپ کو بہت عظیم خوف کا فائدہ دے گی، ڈر پیدا کرے گی۔ کیا؟ کیونکہ جب تم یہ جان لو گے کہ انسان یہ کتنی اہمیت کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا، اس کے معنی اور مفہوم پر مضبوطی سے جمع رہنا، اور اس سے باہر نکل کر شرک کی وادی میں چلا جانا، یہ اتنا بھیانک ہے، تو آدمی کو یہ ڈر ہوگا کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو اس کو کلمہ توحید کی مخالفت میں مبتلا کر دے۔